KTV News, Voice from UK only. ہندوستان سے تعلق رکھنے والے استاد غلام عباس خان جو ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ہندوستانی کلاسیکی اور غزل گلوکار ہیں۔ سونالی صاحبہ کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس چھوٹے سے وقفے میں انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، کیونکہ وہ خود بھی بہت اچھا گاتی ہیں اور سنگیت کے لیے جو ان کے دل میں کریونگ ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور جو جتنی سنسیئرٹی ہے، تو میں مبارکباد آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سلسلہ اپنے اس خوبصورت گھر میں، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ خاص طور پر یہ بیٹھک کے لیے ہی انہیں بنایا تھا سونالی صاحبہ نے اور گجانند بھائی نے، تو میں تہہ دل سے آپ لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج کی شام کا آپ لوگ پورا لطف لیں گے۔ سونالی جی کے دل میں جو میوزک کے لیے، موسیقی کے لیے، اچھی موسیقی کے لیے، کلاسیکل موسیقی اور غزل کے لیے جو عقیدہ ہے اور جو ان کا پیشن ہے، تو جتنی محبت سے آپ سب لوگوں کو یہاں پر انہوں نے بلایا اور مجھے خاص طور پر اس محفل کے لیے کہا، تو میں ایم سو ہیپی کہ آپ سب سے ملاقات ہوئی اور یہ ایک خوبصورت سلسلے کی شروعات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ایسی شامیں پھر ہوتی رہیں گی۔ وہ باوقار رامپور سیسوان گھرانے کی نمائندگی کرتے ہیں، جس سے ان کی ایک موسیقی کا سلسلہ ہے جو اپنے ورثہ کا پتہ لیجنڈری درباری موسیقار میاں تان سین تک پہنچتا ہے۔ سونالی نائک کی رہائش گاہ اسٹاک پورٹ پر ایک نجی محفل میں استاد غلام عباس خان اور ان کے فرزند غلام حیدر سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارے جو یہ انڈیا سے آئے ہیں، ان کا گھرانہ کیا ہے اور یہ کس فیلڈ میں گاتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے استاد غلام عباس خان صاحب شاہ سوان گھرانے سے، تین سین کی لڑی سے، پدما شری ان کے گھرانے میں آیا۔ انہوں نے خود بہت سارے ایوارڈ اپنے نام کیے اور کیا کیا گاتے ہیں، بے شمار البمز بھی ہیں، اکیڈمی چلا رہے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں۔ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مینچسٹر میں۔ یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی جتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اور آپ کی جانب سے بھی ان کا شکریہ کے ساتھ ساتھ انہیں خوش آمدید بھی کہیں گے۔ پاکستان میں دیکھنے والے بھی ان کو سن چکے ہیں، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں جہاں انہوں نے پرفارم نہیں کیا۔ کافی مشہور، اچھے گائک، آواز، گلا، سر، سوز، ہر چیز انہوں نے اپنے من میں چھپا رکھی ہے، دامن میں بچھا رکھی ہے۔ بات کریں گے ہم استاد جی سے۔ سب سے پہلے آداب ہے استاد جی۔ آداب۔ غائبانہ آپ سے تعارف میرا ہو چکا تھا، سونالی صاحبہ نے آپ کے بارے میں ذکر کیا تھا اور مجھے بےحد خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے۔ جہاں جہاں موجود ہیں، یہ ہمارے مینچسٹر کی ایک گائکہ ہیں سونالی نائک، یہ بھی انڈیا سے ہیں اور ہمارے استاد جی بھی انڈیا سے ہیں۔ اور دیکھیے، زمین کا بارڈر بن گیا ہے لیکن دلوں کے بیچ بارڈر کوئی نہیں ہے۔ آپ یقین کیجئے، اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے اور سوالات کریں، میری زندگی میں ایسا تجربہ ہوا ہے کہ جب میں پاکستان گیا ہوں 1999 میں، اتنی محبتوں سے مجھے نوازا گیا، اتنی خاطر تواضع کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو میں تو جس وقت جتنے دن رہا ہوں تو ہر روز ایموشنلی میں رویا بھی ہوں کہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے، نہ تہذیب بدلی، نہ کھانا پینا بدلا، نہ بات چیت بدلی، نہ سوچ بدلی، چاہے وہ اچھی ہو یا جیسی بھی سوچ ہو۔ دونوں ملکوں کی ایک ہی سوچ ہے، بلکہ پورے بر صغیر کی ایک ہی سوچ ہے۔ صحیح بات۔ کھانا، رہن سہن، پہناوے، بس دونوں طرف کے ایک جیسے ہی ہیں۔ بالکل۔ یہ دلوں میں دوریاں تو نہیں ہیں، یہ ایک دھاگا سا ہے، بس نہ جانے یہ کب کٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا جلدی کٹ جائے گا، کیونکہ دیکھیے پولیٹکس ورڈ کی ایک اپنی جگہ ہے، لیکن عام انسان کو ان سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ آج بھی جس طرح سے محمد رفیع صاحب کے، آشا بھوسلے کے، کشور کمار کے دیوانے آپ لوگ ہیں، اسی طرح سے ہم مہدی حسن صاحب کے، نصرت صاحب کے، میڈم نور جہاں کے، سب کے ہم لوگ دیوانے ہیں، تو وہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ It's important
important that there are so many artists in the world. There are so many who come here and sing. But there are very few who have a lineage. And that lineage to me is very significant. In his particular case, 3rd generation, 4th generation. So, you know his name, Bala Ghulam Abbas Khan. And my dear Haider, who likes chocolates. But he sings as sweetly like the chocolates that he eats. So over to Ustad Ji and my Thank you so much, Haider. Thanks a lot for your kind words. इनसे मुलाकात और इनकी गज़ल, ठुमरी, दादरा और सूफी मौसीकी जैसी नीम क्लासिकी असनाफ के रूह में उतर जाने वाली परफॉर्मेंस और इस शाम कम वक्त में मेहमान शायर प्रोफेसर ताहिर शाह साहब की लिखी गज़ल को कंपोज करके महफिल को हैरान किया। सरप्राइज थी, it was a very, it's a big surprise. दोपहर को सोनाली साहिबा ने मुझसे जिक्र किया कि उस्ताद जी ये हमारे यहाँ पर एक शायर भी हैं, ताहिर साहब का नाम लिया और मेरे पास उनकी कुछ गज़लें, मैंने कहा मुझे दिखलाइए। तो जब मैंने पढ़ी तो मुझे तो पहली रीडिंग में ही बहुत पसंद आई क्योंकि ख़ास मौसीक़ियत है। देखिए गज़लों में वो एक जो वो होना चाहिए जिसको गाई जा सके। कुछ गज़लें बहुत खूबसूरत कलाम होते हैं लेकिन उसमें म्यूज़िकलिटी नहीं होती है, तो ताहिर साहब की गज़लों में म्यूज़िकलिटी है जो गाई जा सकती है। लेकिन ज़ख्मी दिल ज़्यादा लगे। कौन ज़ख्मी नहीं है? वो शायर होता है। असल में मैंने आपके दिल की बातें कही। जी हमें ये बताइए कि जो आप ये दादरा, ठुमरी, ख्याल, सूफियाना, गज़ल, ये तमाम चीज़ें आप करते हैं, ये किस तरीके से इसको आप लेकर चल रहे हैं? ये मेरे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल है मूड को चेंज करना। जी बेसिकली हमारा घराना जो है क्लासिकल गायकी का है, लेकिन इस घराने में हमेशा से क्लासिकल मौसीक़ी के अलावा गज़ल, ठुमरी, दादरा वगैरह सब गाया जाता रहा। और मेरे वालिद साहब उस्ताद ग़ुलाम सादिक़ ख़ान साहब से मेरी तालीम हुई, मेरे दादा साहब से भी हुई, मेरे मामू साहब से भी हुई तालीम। लेकिन ख़ास तौर पे मेरे वालिद का ये कहना था कि बेटा हर चीज़ जो सलीक़े से गाई जाती है उन सब को पसंद करना चाहिए, उनको सबको सुनना चाहिए, और अगर दिल चाहता है कि गाओ तो गाना भी चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि हर स्टाइल के साथ पूरा जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसके साथ इंसाफ ज़रूर, उसके साथ इंसाफ ज़रूर हो। और उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब की फ़न की चंद झलकियाँ आपकी नज़र। मीर तकी मीर साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ। बैठने कौन दे उस बैठ कौन दे उस Sorti bebe, alles ist was in der Stadt, in der Stadt, Sorti so all the sick what you talk about वो गज़ल में मुख्तार उस शेर को बोलते हैं जिसमें पोइट का नाम आया सी भाई तकनीक का ये कलाम है बात में कोई को लफ्ज़ है रज़ा तमाम होता ना तमाम कहते कमज़ोर को या बहुत ही जो इसकी हालत तरह नाजुक होती है
عشق بھاری پتھر عشق کبھی تجھے ناداں سے اٹھا کبھی سے Nothing safe would get down it say put ایسا نہ ہو کہ کلاسیکل گا رہے ہیں آپ اور اس میں لائٹ میوزک کی حرکتیں گانے سے کر رہے ہیں، نہیں، یا غزل گا رہے ہیں تو اس کو کلاسیکل میں اتنا کر دیا کہ غزل کی خوبصورتی یا اس کی جو نفاست ہے، جو جس کے احساسات ہیں وہ مر گئے۔ بات جہاں تک ہے گائیکی کی، آج کل کے زمانے میں گانے کا ایک شوق ہے، لوگ بیٹھ کے گاتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ایک کم ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے؟ جی دیکھیے، کوششیں جاری ہیں اور ابھی پچھلے 2-4 سال میں ہندوستان میں بہت اچھا ٹرینڈ پھر سے شروع ہوا ہے کہ بنسبت اس کے کہ بڑی بڑی آڈینس اور بڑے بڑے کنسرٹس کیے جائیں، لوگ جو وہ ہماری تہذیب میں تھا، محفلوں کی تہذیب جو ہوتی تھی جہاں پہ فنکار روبرو اس کو سنا جاتا تھا، 100-50 لوگوں کی گیدرنگ میں خاص لوگوں کو بلا کے، وہ تہذیب پھر سے لوٹ کر ہندوستان میں پھر سے آ رہی ہے۔ اور ہندوستان کے باہر تو وہ تہذیب زندہ ہے، کیونکہ الگ الگ پاکٹس میں ہندوستانی پاکستانی سب لوگ رہتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کا گانا سنتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کی دعا سے کئی ملکوں میں سفر کیا ہے، تو جہاں ایک طرف میں 500-1000 لوگوں کی کنسرٹ میں بھی گاتا ہوں، لیکن جب خاص محفل کے لیے بلایا جاتا ہے تو میں اس میں بھی جاتا ہوں، جس سے روبرو جو پرفارمنس کا موقع ہوتا ہے اور جو آڈینس کے ساتھ جو ایک طرح کا ریپو بنتا ہے، وہ ایک الگ بات پیدا ہوتی ہے۔ وہ ذائقہ کہاں ملتا ہے؟ بس دوسری ایک چیز اور بھی تھی کہ آپ کی ایک اکیڈمی ہے جو آپ چلا رہے ہیں وہاں۔ جی، اس کے بارے میں جی دیکھیے، کوشش یہی رہتی ہے کہ یہ گھرانے کا جو کا علم ہے اس کا سلسلہ قائم رہے۔ تو کئی سال سے میں فری لانسنگ تو سکھاتا ہی تھا، لیکن اب باقاعدہ استاد غلام عباس خان میوزک اکیڈمی کے نام سے میں نے اکیڈمی بھی شروع کی ہے، اور تمام دنیا میں لوگ مجھ سے آن لائن بھی سیکھتے ہیں اور روبرو بھی سیکھتے ہیں۔ میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، میری کلاسز جاری رہتی ہیں۔ تو اور آپ کی دعا سے نہ صرف ہندوستان میں، امریکہ میں، یو کے میں، جاپان، آسٹریلیا، کینیڈا، جرمنی، تمام جہاں جہاں ہندوستانی، پاکستانی اور یہاں تک کہ میرے افغانی دوست بھی جہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی مجھ سے تعلیم لیتے ہیں۔ یہ آن لائن سکھاتے ہیں؟ آن لائن سکھاتے ہیں۔ جب آپ ٹور پہ ہوتے ہیں تو اکیڈمی میں دوسرے استاد لوگ وہاں ہیں؟ جی، زیادہ تر تو میں انڈیویجول لیتا ہوں، اس کے علاوہ کبھی کبھی جو نئے آتے ہیں شاگرد، جن کے لیے تھوڑا سا میرے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے، تو وہ میرے بٹیا سکھاتی ہے اور میرا بیٹا بھی سکھاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سارے بچے میرے گاتے ہیں۔ بڑا بیٹا غلام حسن آپ کی دعا سے آج ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں یوتھ آئیکن ہے، یہ سمجھ لی کلاسیکل میوزک کا۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ میرے چھوٹے صاحبزادے غلام حیدر بھی ابھی میرے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، ان کا بھی آج گانا سنیں گے۔ تو سب لوگ اس میں انوالوڈ ہیں۔ میری بٹیا ہے علیشہ عباس خان، وہ بھی بہت اچھا گاتی ہے۔ تو آپ کے فرزند آپ کے ساتھ ہیں یہاں جو آئے ہیں، حیدر بھائی، یہ بھی آپ کے ساتھ گا رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو انہوں نے بھی تعلیم آپ سے ہی حاصل کی ہے یا کسی اور اکیڈمی سے؟ جی مجھ سے ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ انیشلی تو اپنے دادا سے شروعات ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد میں نے باقاعدہ میرے والد کے گزرنے کے بعد میں ان کی تعلیم دے رہا ہوں ان کو۔
ایک چھوٹا سا سوال میرا یہ ہوگا کہ اگر یونائٹڈ کنگڈم سے یعنی برطانیہ سے UK سے اگر کوئی چاہے کہ یہاں پہ کوئی ایک ایسی اکیڈمی بنائی جائے اور اس میں آپ کو مدعو کیا جائے کہ جی آپ آ کے اس کو مینیج کریں، تو کیا آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا ایسا؟ بالکل، انفیکٹ آپ نے میری منہ کی بات چھینی ہے. باخدا آج میں سوچ رہا تھا کہ مینچسٹر میں خاص طور پر پراپر اکیڈمیز کی کمی ہے. اور دیکھیے مجھے کہنا نہیں چاہیے، نیم حکیم بہت مل جائیں گے، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن کیونکہ ہوتا یہ کہ اگرچہ اسٹوڈنٹ سنسیئر ہے تو اس کو سنسیئر استاد بھی چاہیے تاکہ ٹیلنٹ نرچر کیا جا سکے. تو اور میں بالکل تیار ہوں انشاءاللہ اگر ایسا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے استادوں کا خود کا بھی فرض ہے. کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ سنیں گے نہیں، جب تک آپ ان کو سنائیں گے نہیں تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ جب تک ہم لوگ سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ ہمارے استاد جی نے بہت اچھی بات کی ہے. اگر کوئی شخص آپ تک پہنچنا چاہیے تو کیسے پہنچے؟ دیکھیے میرا ہندوستان کا نمبر ہے +91 98 202 43324. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے جو 24 گھنٹے تمام دنیا میں جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ میری ویب سائٹ ہے www.ghulampabbasKhan GHULAMABBASKHAN.com. اس کے علاوہ میرے ای میل ID بھی ہے ugakmusic@gmail.com. آپ نے دیکھا عباس صاحب نے ہمیں اپنا ایڈریس بھی بتا دیا. ہم یہاں نیچے لکھ بھی دیں گے، اسکرین کے نیچے جو چل رہا ہے نا، یہ آپ ادھر سے بھی لے سکتے ہیں، اور اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر ہیں. استاد صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. دیکھیے ایک تو میری خود کی نظم ہے جو بہت مقبول ہوئی، یہ آنکھیں تمہاری غزل کہہ رہی ہیں، بہت خوبصورت ہو جیسے کہ جنت، نہ جن کا ہے کوئی بدل کہہ رہی ہیں. نہ جس کا ہے کوئی بدل کہہ رہی ہیں، یہ آنکھیں ہیں تمہاری غزل کہہ رہی ہیں. ہم بات کر رہے تھے استاد عباس خان صاحب سے. ہمارے ویورز کے لیے اگر ان کے پاس کوئی میسیج ہو تو ضرور دیجیے ہمارے ویورز کے لیے. بالکل، آپ سب لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگرچہ موسیقی کا شوق ہے اور آپ یا آپ کے بچے یا کوئی بھی موسیقی میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو پراپر تعلیم لیجیے اور اچھے استاد سے سیکھیے، اچھا سنیے. اچھا سننا بھی ایک ایجوکیشن ہے، اور جب سننے کے بعد شوق پیدا ہو تو اچھے استاد سے تعلیم لیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ان سے کسی وقت. اللہ حافظ. KTV News, Voice from UK